آپ سب جانتے ہیں کہ یہ جو زوجیلا ٹنل ہے یہ حلقہ انتخاب کنگن میں بن رہا ہے اور اس ہماری یوٹی جو ہے اس کے لاسٹ اینڈ پہ یہ اس کا کام ہو رہا ہے اور یہ ایک دوسری یوٹی کو کنیکٹ کرے گا. 14 کلومیٹر کے قریب اس کی یہ لمبائی ہے. 14 کلومیٹر لمبا ٹنل ہے. مجھے لگتا ہے انڈیا میں شاید سب سے بڑا ٹنل ہے جس پہ یہ کام اس وقت چل رہا ہے اور اس کی اس وقت کاسٹ جو ہے وہ 4500 کروڑ روپے کے قریب ہے. وہ تو ظاہر ہے کہ بڑھنی ہے لیکن یہاں ہمارے لوگوں کو جو اس علاقے کے رہنے والے لوگ ہیں یہاں کے ٹھیکیدار ہوں خاص طور پہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے ان کو بڑی امیدیں وابستہ تھی کہ اس ٹنل پہ کام شروع ہوگا تو ان کو روزگار ملے گا اور یہاں کا جو انجینئر ہے یہاں کا ٹھیکیدار ہے وہ سب اس پہ ڈپینڈ کرتے تھے. ہمارا جو یہ علاقہ ہے کنگن کا اس میں اس پروجیکٹ کا آنا کوئی نئی بات نہیں ہے. یہاں پہلے بھی پروجیکٹ بنے. یہاں قاسم صاحب نے جب میرے والد منسٹر ہوا کرتے تھے اس وقت سنبل پاور ہاؤس کا افتتاح کیا تھا. پھر وہ 17 میگا واٹ کا تھا. پھر کنگن میں اسٹیٹ سیکٹر کا پروجیکٹ بنا تو 2002 میں وہ مکمل ہوا. فاروق صاحب نے اس کا افتتاح کیا. تو لوگ ان پروجیکٹس کی وجہ سے ان کو بڑا فائدہ ہوا. ہم نے کوئی لوٹ کھسوٹ نہیں کی. کنگن کے لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیا. اور جب ملیٹنسی کا پیریڈ تھا 90s میں اس وقت شیخ غلام سور صاحب چیف سیکرٹری بنے تو انہوں نے بھی اس علاقے کی بڑی مدد کی. ہم لوگوں نے بھی سپورٹ کی. تو اس زمانے میں بھی یہاں پروجیکٹ کا کام چلتا رہا جس سے یہاں کے لوگوں کو روزگار ملتا رہا. یہ اسٹیٹ سیکٹر کے پروجیکٹ تھے. میں اس لیے اس کے بیک گراؤنڈ میں جانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو بھی پتہ لگے. اس وقت بھی یہ جو پروجیکٹ تھا 105 میگا واٹ کا جو کنگن میں ہے جی صاحب پاور ہاؤس تو اس میں باہر کی فرمیں تھی. انہوں نے ٹنل کے یہاں پہ کام کیے. انہوں نے پاور ہاؤس کا کام کیا. لائننگ کا کام کیا. تو پھر جب حالات یہاں پہ خراب ہو گئے تو انہوں نے کام چھوڑ دیا. پھر یہاں کے لوکل کانٹریکٹرز کو وہ کام دیے اور انہوں نے کیے. وہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوا. اس سے 105 میگا واٹ پاور ہاؤس جنریٹ ہوا. تو یہاں کسی نے لوٹ کھسوٹ نہیں کی اس پروجیکٹ میں. سب نے ساتھ دیا لیکن سب کو بینیفٹ بھی ہوا. اسی طرح زیڈ موڈ کا ٹنل بنا تو اس میں بھی انہوں نے کسی حد تک کوشش کی لوکل لوگوں کو اکاموڈیٹ کرنے کی. لیکن یہ چونکہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے یہاں اسی حساب سے ہماری توقعات زیادہ امید تھی. تو وہ ہماری توقعات پوری نہیں ہو رہی ہے جس سے اس علاقے میں ریزنٹمنٹ ہے. ہماری جو حکومت سے مانگ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ خاص طور پہ حلقہ انتخاب کنگن کے تمام جو بے روزگار ڈگری ڈپلوما ہو انجینئرس ہیں چاہے وہ سول ہیں چاہے میکینیکل ہیں چاہے الیکٹریکل ہیں تو ان کو اس ٹنل میں نوکری ملنی چاہیے. یہ ان کا حق ہے. جب اتنا بڑا پروجیکٹ بنتا ہے تو اس کے لیے ایک علاقے کے انجینئرس کو لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اسی طرح یہاں پہ سکلڈ لوگ ہیں جو ہیں ویلڈر ہے فٹر ہے پلمبر ہے سیکورٹی ان کی جو ہے اس میں یہاں لوکل لوگوں کو کام نہیں مل رہا ہے. کمپیوٹر آپریٹرس ہیں سیکورٹی گارڈز ہیں ان کو ہیلپرس لگانے ہیں. تو سارے باہر سے آ رہے ہیں جس سے اس علاقے میں ریزنٹمنٹ ہے اور جائز ریزنٹمنٹ ہے. تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ سارا کچھ ہمیں دے دو. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ایک نارمز ہوتے ہیں ایسے پروجیکٹس کے کہ اس میں لوکل لوگوں کا کتنا حصہ بنتا ہے تو وہ دینا پڑتا ہے. یہ ایک پہلے سے اصول ہے. یہ ایک پرنسپل ہے اسٹیبلشڈ چیز ہے. اس کو یہاں پہ ٹوٹل وائلیٹ کیا جا رہا ہے جس سے یہاں پہ لوگوں کی بے چینی بڑھنی قدرتی ہے. اسی طرح یہاں کے ٹھیکیدار ہیں تو جو یہاں پہ ٹنل کا جو مین کام ہے اس کے ساتھ ساتھ جو الائڈ ورکس تھے وہ کنگن کے ٹھیکیداروں کو نہیں دیا. حالانکہ میں نے آپ کو بتایا ان کو زیادہ تجربہ ہے کام کرنے کا. ان کے پاس ریسورسز ہیں. اس کے لیے بھی
कंगन के इलाके से बाहर के ठेकेदार जो हैं वो लाए, और वो जो ठेकेदार जिन्होंने लोन लिया हुआ है, जिनके टिपर्स हैं, जिनको इस काम का तजर्बा है, तो वो ठेकेदार जो हैं उनको भी इन अलाइड वर्क्स में कोई हिस्सा नहीं मिला है। तो आज की जो ये यहाँ पे आपको बुलाना, आपको यहाँ पे तकलीफ देना, वो सिर्फ इसीलिए है कि यहाँ के जो ड्राइवर्स हैं या उनकी जो जिनकी यहाँ गाड़ियाँ हैं, तो उनको भी यहाँ इस टनल में नहीं लगाया जा रहा है। और टनल वालों की भी सबसे बड़ी गलती ये है कि उन्होंने खुद एडवर्टाइज किया कि हमें यहाँ के लोकल लोगों को लगाना है, एप्लीकेशंस कॉल की, सब कुछ किया, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। मुझे तो लगता है कि गवर्नमेंट को उनके खिलाफ FIR लगाना चाहिए था कि अगर उनके पास नहीं था काम तो उन्होंने क्यों एप्लीकेशन जो है वो कॉल की और लोगों को इतनी मुश्किलात का सामना हुआ। तो मेरा कहने का गवर्नर साहब की एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनसे भी, LG साहब से खुद भी मेरा ये है कि नितिन गडकरी है, सरफेस ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर हैं, उनसे भी मेरी ये अपील है कि अगर ये इतना, और जिसके बारे में वो अक्सर कहते हैं कि ये एक इतना अच्छा, इस टनल के बनने के बाद इतना अच्छा रिजॉर्ट यहाँ पे टूरिस्ट का बनेगा कि ये पूरी दुनिया में मशहूर होगा, तो वो चीज़ें तो बात की हैं, वो बनेंगी। इस वक्त यहाँ के जो मजबूर लोग हैं उनकी तरफ देखने की ज़रूरत है। तो इसमें LG साहब से भी मैं कहता हूँ कि वो मुदाखलत करें, और हमारी ये एक जेन्युइन डिमांड है, तो ये डिमांड जो हमारी है इसको पूरी करें। DC गांधरबल जो हैं उन्होंने भी इसमें जो अपना रोल अदा किया, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन अभी तक उसके भी रिजल्ट्स आने बाकी हैं। यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इस बात से वाकिफ है कि लोग इस सिलसिले में नाराज़ हैं। तो मैं इसलिए सबसे ही कहता हूँ कि जिनका भी इस सिलसिले में हुकूमत की तरफ से रोल बनता है वो एक रोल अदा करें, ताकि हमारे जो बेरोजगार नौजवान हैं, ठेकेदार हैं, उनका मसला हल